حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ منور آفتاب ہے جس میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر حسن کا رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح نرم خوبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پرجوش بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سا انداز تبلیغ بھی تھا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا سا صبر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں حکومت کی بنیاد رکھی اور مدینے میں خدا کا گھر مسجد نبوی بنایا جو ہمیشہ اہل ایمان کا مرکز رہے گا۔ غرض وہ تمام خوبیاں جو پہلے نبیوں میں پائی جاتی تھیں وہ سب بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود تھی۔ اسے ہم جامعیت کہتے ہیں۔ جامعیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ تمام کمالات اور خوبیاں جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف انتہائی بہادر اور شجاع تھے تو دوسری طرف نرم اور تواضع کا پیکر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دریا دل تو تھے ہی لیکن ساتھ کفایت شعار بھی تھے، سنجیدگی اور متانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں شگفتی بھی پائی جاتی تھی۔ یہ میں نے آپ کو خواندگی کر کے بتایا ہے کہ نثر کا جو حصہ اس کی خواندگی کیسے کی جاتی ہے۔ اب یہ مشکل الفاظ ہیں اور تلفظ بھی ان کا آپ ساتھ ملاحظہ کریں۔ الفاظ معنی، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا الفاظ لفظ کی جمع ہے اور معنی معنی کی جمع ہے۔ پہلا لفظ ہے جھلک جس کا معنی ہے جلوہ، دوسرا ہے حسن اس کا معنی ہے خوبصورتی، تیسرا ہے نرم خو اس کا معنی ہے نرم طبیعت والا، محبوب پیارا، درجہ کمال انتہائی درجے کو پہنچا ہوا، کمالات خوبیاں، جامعیت۔ جامعیت کا جو معنی، یہ تین معنی میں نے لکھے، پہلا معنی کاملیت، ہماگیری، دوسرا معنی، تیسرا جس میں سب کچھ آ گیا ہو۔ پھر یہ ملاحظہ کریں جامعیت، اس کا پہلا معنی کاملیت، دوسرا معنی ہماگیری، تیسرا معنی اس کا جس میں سب کچھ آ گیا ہو۔ آ گیا کان لگانا، بات توجہ سے سننا، آ گیا گدی جس کا معنی ہے گردن، ہدیہ تحفہ، ظریفانہ، ہنسی مذاق والی یا والا، تمسخر مذاق، کفایت شعار کم خرچ کرنے والا۔ یہ اس تلفظ پہ آپ غور کریں گے۔ لفظ ہے ممانعت، ممانعت، میم پر پیش ہے، زبر پر میم پر، پہلی جو میم ہے اس پر پیش ہے، دوسری میم پر ہے میم الف ما، مما، آگے نون پر زبر ہے ممانعت، ممانعت، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر ممانعت پڑھیں گے، منع کرنا۔ دل لگی، زندہ دلی ایک معنی، دوسرا معنی اس کا ہنسی مذاق، اور اسی کا معنی ہے خوش طبعی، خوش طبع، زندہ دلی والا، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق والا۔ یہ دل لگی، زندہ دلی، ہنسی مذاق، یہ تینوں معنی ہیں خوش طبعی کے، ٹھیک ہے۔ خوش طبع سے لفظ ہے خوش طبعی، طبعی، ٹھیک ہے۔ اس خوش طبعی لفظ کا معنی ہے زندہ دلی، ہنسی مذاق اور زندہ دلی۔ انہی میں سے یہ لفظ اگر آ جائے ہنسی مذاق تو اس کا معنی ہو جائے گا زندہ دلی اور یہ خوش طبعی۔ ایک میں نے کہا ایک لفظ کا معنی تو یہ تین الفاظ ایک دوسرے کا معنی بنے گا۔ آگے لفظ ہے تواضع، مہمان نوازی، دریا دلی، سخی، شگفتہ مزاجی،
شگفتہ مزاجی کا معنی خندہ پیشانی ہنس مکھ، دوسرا معنی ہے اس کا خندہ پیشانی، اس کا ایک معنی ہے، دوسرا اس کا معنی ہے ہنس مکھ۔ آگے لفظ متانت، اور متانت کا معنی سنجیدگی، جب سنجیدگی آ جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا متانت۔ ظرافت، خوش طبعی، اب خوش طبعی کا معنی آگے زندہ دلی، ہنسی مذاق، خوش طبعی ہے، یہ تین چار معنی ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، ٹھیک۔ آگے ہے لفظ بدوی، لفظ ویسے لفظ ہے یہ بدو، ٹھیک ہے، بدو، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو معنی ہے وہ بدوی سے لفظ بنا ہے بدو سے، ٹھیک ہے۔ عرب کے خانہ بدوش لوگ، وہ جو لوگ قبیلے ہوتے تھے، قبائل، عرب قبائل جو صحراؤں میں رہتے تھے، جہاں پانی دیکھا، جہاں صحرا دیکھا، وہاں انہوں نے ڈیرا لگا لیا، تو یہ خانہ بدوش لوگ تھے، باقاعدہ ان کی کوئی رہائش نہیں تھی، جہاں پانی ملتا وہاں یہ ڈیرا جما لیتے تھے، پھر ان کو بدو کہتے تھے، یعنی شہری نہیں تھے وہ خانہ بدوش لوگ تھے، جن کا آج ایک ماہ کا ٹھکانا کسی اور جگہ، اس کے بعد پھر وہ وہاں دیکھیں کہ یہاں ہمارے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، یا ہمارے لیے ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں سے، جس طرح اگر ہمارے پاس یہ بکروال قبائل، آپ تو یہ بھی مستقل طور پر رہائش ہو گئے، انہوں نے زمینیں خرید مکان بنا لیے، تو بعض بکروال قبائل ہیں جو موسم کے لحاظ سے موو کرتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں نا کہ وہ سال میں دو بار جو ہے وہ اپنا رہائش جو ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں، کبھی وہ گلگت بلتستان کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ ادھر پنجاب پاکستان میں کھاری کی طرف آ جاتے ہیں۔ کھاری ایک بہت بڑا سرکاری جنگل ہے، تو موسم کے لحاظ سے جب وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ادھر آ جاتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم جو ہے سخت، جب گرمی ادھر ہوتی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں، تو وہ گلگت بلتستان چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں برف باری ہوتی ہے تو پھر وہ برف باری میں نہیں رہ سکتے، ان کے جانور جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں، سرد اور گرم علاقوں میں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، پھر اس لیے وہ مشکل طور پر وہ مکان نہیں بناتے، وہ ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو آگے لفظ اتفاق، اتفاقن، اتفاق لفظ ہوتا ہے یہ اتفاقن اچانک، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کی خواندگی ہوگی، اب کیا ہوگا جب آپ کا سوال آئے گا، تو وہ اس طرح ہوگا کہ درجہ ذیل اجزاء میں سے کسی دو کی سلیس کریں یا آسان اردو لکھیں۔ اب یہی پہلا جو آپ کا پہلا یہی ہو سکتا ہے، حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، یہاں سے لے کر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، یہاں تک ہو سکتا ہے۔ تو وہ لکھے گا کہ اس کی سلیس کریں اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سوال کا نمبر لگا کے آپ نے لکھا الفاظ اور معنی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ مشکل لفظ ہے وہ نشان لگا دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ خط کشیدہ ہو جائیں گے، وہ لکھے گا سوال میں کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں، تو مثلا لفظ ہے خاتم النبیین، اس کے نیچے وہ لائن لگائے گا، وہ ہو جائے گا خط کشیدہ۔ آپ نے وہاں لکھا خاتم النبیین، اس کا معنی ہے تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، آخری نبی، خاتم النبیین، خاتم، خاتمہ کرنے والے، نبیین نبی کی جمع، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے، یعنی آخری نبی ہے آپ، اس کا معنی ہے آخری نبی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے منور آفتاب، اب وہ لفظ منور جو ہے اس سے خط سیدھا کر دے گا، آپ نے منور کا لکھنا ہے چمکتا ہوا روشن، کیا لکھنا ہے چمکتا ہوا روشن۔ آگے لفظ ہے آفتاب، اگر اس کو انڈر لائن کرتا ہے، خط کی سیدھا بناتا ہے، تو آفتاب کا کیا معنی ہے سورج، لفظی معنی ہے اس کا سورج۔ اب لفظ ہے آفتاب کا معنی ہے سورج، مہتاب کا کیا معنی ہے چاند، آفتاب کا معنی ہے سورج، اگر مہتاب لفظ کی ہے جس کو معنی ہے چاند، ہر خوبی کی جھلک۔ اب جھلک کا لفظ آپ نے پڑھا ہے مشکل بعد میں، تو آپ نے لکھنا معنی اس کا جلوہ۔ آگے لفظ حسن، حسن کا معنی لکھنا خوبصورتی۔ اسی طرح جتنے آگے ہیں نرم خو، طبیعت، نرم طبیعت والا، نرم خو کا معنی لکھا ہے نا نرم طبیعت والا، یہ معنی لکھ کے اب جب آپ نے اس کو آسان تشریح کرنی ہے تو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اب آپ کو فکرے کو تبدیل کرنا ہے۔
सादा करके लिखना है, वो नहीं नकल करना। मसलन लफ्ज़ पहला जुमला है हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हैं। अब इसको आप तब्दील कर सकते हैं आप, ठीक है। आप लिख सकते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी हैं। आप तब्दील करें, ये नहीं कि जो फिक्रा उसका असल जो मतन है वो बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। आगे फिक्रा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो मुनव्वर आफ्ताब है जिसमें हर खूबी की झलक और हर हुस्न का रंग था। आप इसको तब्दील कर सकते हैं कि आप की ज़ात मुबारका सूरज की तरह चमकती हुई हस्ती है जिसमें हर खूबी का जलवा और हर खूबसूरती का रंग पाया जाता था। आपने थोड़ा सा तब्दील कर देना, ठीक है। आसान लिखना है। आप लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह लिखा आप इसको लिख सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आपकी तबीयत बहुत नरम थी, आपकी तबीयत में बहुत नरमी थी, समझ गए ना। आपने अगर और कुछ नहीं हो सकता तो मुश्किल लफ्ज जो है ना, मुश्किल लफ्ज वो उसका ये लिखते हैं। अगर मतलब जहाँ लिखा हो दर्जा कमाल, तो आपने लिखना है कि वो खूबी जो है वो इंतहाई दर्जा कमाल को पहुंची हुई थी। आपने वहाँ मुश्किल लफ्ज का जो मन है वो लिख दे तो आपका फिक्रा वो तब्दील हो जाएगा। आपने उसको तब्दील करना है, एक मुश्किल लफ्ज है उसका जो मन है वो वहाँ आपने लिखना है, ठीक है। तो वो आपकी आसान सीरीज हो जाएगी, वो देखने में समझ आएगी कि तालिब इल्म इसको सुनता है। अब आप ऐसा करें, आप ईमान पर अगला पैरा जो वो पढ़ें, ये तीसरा पैरा जो मैंने नहीं पढ़ा, आप सारे गौर से सुने, सारा गौर से पढ़ना है। संजीदगी के बारे में हम अमूमन पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप वसल्लम की खुशतबी के बारे में हम ज़्यादा वाक़फियत नहीं रखते। हकीकत यह है कि खुशतबी आप वसल्लम की सीरत का एक अहम जज़्व था। आप वसल्लम नहायत ठंडा रूई से गुफ्तगू फरमाते और बाज़ औक़ात शगुफ्ता मिजाजी से मजलिस को भारी बहादुर बना देते थे। आए आज आप वसल्लम की शगुफ्ता मिजाजी के बारे में पढ़ें। अब जब आप पढ़ रहे थे तो दरम्यान में जितने भी अल्फाज गलत अदा किए गए उनको बोलना किसी ने, मैंने भी इमाम परवेज को दरम्यान में टोका नहीं, मैंने इसकी इस्लाह की है, पढ़ लिया उसने। अब मैं इसकी इस्लाह करूँगा कि कौन सा जो लफ्ज़ हो किस तरह पढ़ना था। मतलब लफ्ज़ है मतानत ओ संजीदगी, ये बाहर नहीं पढ़ना, बहुत जहाँ माना था और क्या देखा, लेकिन हमने इसको पढ़ा मतानत ओ संजीदगी। इसी तरह दिन और रात, सुबह शाम, इस भाव को अलग से नहीं पुकारना, ओ का इसको आवाज देनी है। मतलब मतानत और संजीदगी। आप संजीदगी का माना को पूछे तो आपने मतानत, अगर मतानत का माना लिखना तो आपने लिखना है संजीदगी, ठीक है। इसी तरह लफ्ज है खुश तबई, निहायत खंदा रुई, खंदा रुई का माना हंस मुख, खंदा पेशानी, ठीक है। आगे शगुफ्ता मजाजी, इसका माना भी यही हंस मुख और खंदा पेशानी। इसका माना आप खुश तबई भी ले सकते हैं, दिल लगी भी कह सकते हैं, इसको हंसी मजाक भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे लफ्ज जो पढ़ने में थोड़ी सी इस्लाह दरकार है वो बाग व बहार। क्या है बाग व बहार, ठीक है। पढ़ना आराम से और रवानी के साथ पढ़ना है। हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु स्वाद पर जबर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतानत और संजीदगी के बारे में हम उमूमन पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशतबाई के बारे में हम ज़्यादा वाक़फियत नहीं रखते। हकीकत ये है कि खुशतबाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम जुज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खंदा रूई से गुफ्तगू फरमाते और बाज़ औक़ात शगुफ्ता मजाजी से मजलिस को बागो बहार बना देते थे। आए आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शगुफ्ता मजाजी के बारे में पढ़े।
عمر اگلا پیرا آپ پڑھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ دل لگائی فرماتے اور ان کا دل بن جاتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بچے تھے اور حضور اکرم خاتم النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کان لگائے رہتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دریافت سے فرماتے، اے دکان والے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی نے بلبل پال رکھا تھا، اتفاق سے وہ مر گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کو دیکھتے تو دل لگائی سے فرماتے، اے ابو عمر، تمہارے بلبل کو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ پکڑ لیا، پھر اپنے ایک ہاتھ ان کی گدی پر اور دوسرا ان کی مکمل کریں گا پر رکھا اور اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ کر بوسہ لے لیا۔ آپ نے جو جن الفاظ کا تلفظ صحیح نہیں پڑھا ان میں غور سے دیکھیں، پڑھیں دل لگی، ان کا دل بہلانے لگے۔ لفظ ہے ظرافت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ارشادات پر کان لگاتے۔ بلبل لفظ ہے یہ بلبل۔ آگے آپ نے تلفظ کی جو غلطی کی ہے وہ ایک ظرافت ہے، اور اس کے علاوہ ایک لفظ ہے اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا۔ گدی گردن کو کہتے ہیں، لکھا ہوا یہاں گدی، گدی کا معنی یہ گدی گردن، اور دوسرا ان کی ٹھوڑی پر رکھا، یہ لفظ ہے ٹھوڑی پر رکھا، اور اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ کر بوسہ لے لیا۔ چلے بھائی رومان علی اگلا پیرا آپ پڑھیں۔ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو کہانی آپ نے پڑھنی ہے نا اگلے دن وہ گھر سے آپ ریڈ کر کے آیا کریں، اور جو الفاظ آپ صحیح تلفظ نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ تلفظ مجھے نہیں پتا اس کا صحیح، تو اس کو کچی پینسل سے خط کشیدہ کر دیں، تو یہاں آ کے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پوری کہانی ہم پڑھیں یا سارے پڑھیں، تو آپ بھی خواندگی میں تھوڑے سے کمزور ہیں۔ دیکھیں لفظ ہے بدو، بدو سے بدوئی، کیا بدو سے بدوئی۔ ایک بدوئی صحابی تھے جن کا نام زہر تھا، زہر۔ تیار کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ہدیہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا تحفہ، ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ تجارت کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے، اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو مجھے۔ مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کوئی ہے جو اس غلام کو خرید لے؟ ظاہر بولے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت بہت